یہ اچانک دنیا کو کیا ہو گیا کہ پاکستانی پاسپورٹ کو سینے سے لگا لیا؟ دنیا کا چوتھا ترین بدترین سٹیٹس رکھنے والا پاسپورٹ 5 سالوں کے دوران 109 سے 97ویں نمبر پر کیسے آ گیا؟ یہ وہ خوشگوار سوالات ہیں جو آج ہر پاکستانی کے ذہن کو خیرہ کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آخر اس پیش رفت کی وجہ کیا ہے؟ چین سے امریکہ تک پاکستان ہر دل عزیز کیوں ہو گیا؟ میں ہوں ذیشان بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل۔ جی ہاں، یہ واقعی ایک سچ ہے کہ دنیا صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے۔ اب طاقت چاہے اخلاق کی ہو یا کردار کی، عسکری ہو یا معاشی، یہ طاقت علم کی ہو یا ٹیکنالوجی کی۔ اگر آپ طاقتور ہیں اور آگے بڑھنے کی جرت رکھتے ہیں تو لوگ آپ کی راہ میں پھول بچھائیں گے، لیکن اگر آپ کمزور ہیں اور خوف کا شکار ہیں تو انہی لوگوں کی بچھائی بارودی سرنگیں آپ کے پرخچے اڑا دیں گی۔ یہ وہ تمثیلی اور فلسفیانہ بیانیہ ہے جو 2026 کے پاکستان پر پوری طرح فٹ بیٹھتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے پاسپورٹ کی عالمی درجہ بندی میں مسلسل اور غیر معمولی بہتری کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی دفاعی شجاعت، سفارتی مہارت اور بین الاقوامی تعلقات کی اچانک سے کامیاب آزمائش کا نتیجہ ہے، جو مئی 2025 میں پاک بھارت جنگ کی صورت میں سامنے آئی۔ 88 گھنٹوں پر مشتمل یہ جنگ پاکستان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اگر میں کہوں کہ گزشتہ سال پاکستان کی فوجی کامیابیوں کا سال تھا تو یقیناً غلط نہیں ہوگا۔ 7 سے 10 مئی کے دوران پاکستانی فضائی اور زمینی افواج نے انڈیا کے خلاف آپریشن بنیاد مرصوص میں بے مثال کامیابی حاصل کی، اور پھر اکتوبر کے مہینے میں افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں کو تباہ کیا تو دنیا نے پاکستان کو کسی بھی جارحیت کا تیز رفتار جواب دینے کی اہلیت رکھنے والے مضبوط ملک کے طور پر پہچانا۔ جارحانہ دفاع پر مشتمل غیر معمولی فوجی حکمت عملی کا عملی مشاہدہ کیا تو عالمی تھنک ٹینکس نے پاکستان کو دنیا کا اسٹریٹجک دماغ یا مڈل پاور ود ملٹری ایکومن کے طور پر بیان کیا۔ انڈیا کے خلاف پاکستان کی فوجی کامیابی، ترقی، مقبولیت اور ساکھ کی بحالی کے سفر کا آغاز تھا۔ سفارتی محاذوں پر پذیرائی نے ترقی، مقبولیت اور ساکھ کی بحالی کے اس سفر کو اور بھی دلکش بنا دیا۔ امریکہ سے تعلقات کی بحالی، صدر ٹرمپ کی گڈ بک میں شمولیت، ایران امریکہ جنگ میں مصالحتی کردار اور سعودی عرب سے ڈیفنس ڈیل نے جہاں پاکستان کو عالمی سفارتی محاذ پر مدلل موقف رکھنے والی قوت کی پہچان دی، وہیں مشرق وسطیٰ میں طاقت کا نیا توازن بھی قائم کیا۔ وسط ایشیا سے مغربی یورپ تک اور جنوبی امریکہ سے مشرق وسطیٰ تک غیر معمولی سفارتی مہارت کے مشاہدے پر دنیا نے پاکستان کو کنگ آف ڈپلومیسی کا خطاب دیا۔ فوجی اور سفارتی کامیابیوں کے بعد لڑکھڑاتی معیشت کا سنبھلنا، درست ٹریک پر آنا پاکستان پر عالمی اعتماد کا مظہر ہے۔ IMF معاہدے کی مجبوری کی وجہ سے بلند شرح ٹیکس اپنی جگہ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن معدنی خزانوں میں سرمایہ کاری کے روشن امکانات اور نئے معاہدے امید کی کرن ہیں۔ دنیا اس سب کچھ کو مشکل حالات میں بہترین منصوبہ بندی سے تعبیر کرتی ہے۔ پاکستان کے پاسپورٹ کی عالمی پذیرائی کی ایک وجہ عوامی بھی ہے، اور وہ ہے JF-17 ہوم میڈ فوجی اسلحہ، جس کی دنیا بھر میں مقبولیت اور ڈیمانڈ نے پاکستان کو پذیرائی بخشی۔ فوجی محاذ سے ڈپلومیٹک انکلیو تک اور معاشی ٹریک سے ہوم میڈ جنگی اسلحے کی مقبولیت پاکستانی پاسپورٹ کی درجہ بندی میں غیر معمولی بہتری کی عملی وجوہات ہیں۔ عالمی سطح پر پاکستان کے تاثر میں بہتری کی ایک اور بڑی وجہ غیر ملکیوں کے لیے دیدہ و دل پاکستانی اور ان کی بے مثال مہمان نوازی بھی ہے، جس کا معترف پاکستان آنے والا ہر غیر ملکی ہے، اور انہی وجوہات کی وجہ سے فروری 2026 میں شائع ہونے والے ہینلے پاسپورٹ انڈیکس کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ کی عالمی درجہ بندی 97ویں نمبر پر پہنچ چکی ہے، جبکہ جنوری میں پاکستانی پاسپورٹ 98ویں نمبر پر تھا۔ ماضی میں مختلف وجوہات کی بنا پر پاکستانی پاسپورٹ دنیا بھر میں غیر مقبولیت کی انتہا تک پہنچا ہوا تھا۔ 2025 میں پاکستانی پاسپورٹ کا انڈیکس 103 رہا، جبکہ 2022 میں 109 اور 2021 میں یہ رینکنگ 107 تھی۔ پاکستانی پاسپورٹ کے سٹیٹس میں بہتری عالمی سطح پر مثبت تاثر کے اجاگر ہونے اور عالمی سطح پر پاکستان کی شبیہ میں نمایاں بہتری کا واضح اشارہ ہے۔ یہ ایک گرین سگنل ہے جو پاکستان میں فائدہ مند تجارت، محفوظ سفر اور بھرپور حفاظت کے احساس سے جڑا ہے۔ ناظرین، پاکستانی پاسپورٹ میں بہتری کے ثمرات عام پاکستانی کے حصے میں بھی آنے لگے ہیں۔ آج پاکستان کے ہر شہری کو دنیا کے 32 ممالک میں بغیر ویزا یا ویزا آن ارائیول یا ETA کے ذریعے آسانی سے سفر کی سہولت میسر ہے۔ یہ ممالک کیریبین جزائر، افریقی سفاری، جنوبی ایشیائی ثقافتی مراکز
اور بحر الکاہل کے جزائر پر مشتمل ہیں، جہاں سیاحت کاروبار کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ کے حامل افراد اب بارباڈوس، کوک آئلینڈز، ڈومینیکا، ہیٹی، مائکرونیشیا، مونٹیسراٹ، روانڈا، سینٹ ونسنٹ اینڈ گریناڈائنز، ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو، وانواتو اور دا گیمبیا میں بغیر ویزا داخل ہو سکتے ہیں، جبکہ برونڈی، کمبوڈیا، کیپ وردے جزائر، کومور جزائر، جبوتی، گنی بساؤ، مڈغاسکر، مالدیپ، موزمبیک، نیپال، نیو جزائر، تیمور لیسٹے اور تووالو میں پہنچ کر یا آن لائن ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کینیا، سیشلز اور سری لنکا میں آن لائن ای ویزا کے ذریعے آسان داخلہ ممکن ہے۔ اب یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بہت چھوٹے اور غیر مقبول ممالک ہیں، یہاں ویزا فری سہولت کا کیا فائدہ؟ لیکن آپ کا یہ سوال آپ کی غلط فہمی ہے۔ سفر چاہے کسی چھوٹے ملک کا ہو یا بڑے ملک کا، آپ کسی پسماندہ ملک میں جائیں یا کسی ترقی یافتہ ملک کے پرتعیش مقامات پر چھٹیاں گزاریں، آپ پر تجربات، مشاہدات اور علم کے دروازے کھولتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے ممالک میں سفر عام طور پر کم لاگت والا اور محفوظ ہوتا ہے، جس سے سیاحت اور ثقافتی تبادلے کے مواقع بڑھتے ہیں۔ کچھ چھوٹے ممالک میں پاکستانیوں کے لیے کاروبار یا سرمایہ کاری کے بھرپور مواقع موجود ہیں، جیسے زراعت، سیاحت یا معدنی وسائل، جو پاکستانیوں کو غیر ملکی سرمایہ کار بنا سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں پاکستانی تاجروں کے لیے ان چھوٹے ممالک میں نفع بخش مارکیٹس کا قیام بھی بڑے مواقع کے طور پر موجود ہے، جہاں نسبتاً کم پیچیدگی کے ساتھ تجارت یا پارٹنرشپ قائم کی جا سکتی ہے۔ یہ محدود ویزا فری سہولت پاکستانیوں پر بین الاقوامی اعتماد کی علامت ہے۔ ویزا فری کی سہولت پاکستانیوں کو غیر قانونی قیام سے روکنے میں بھی مددگار ہوگی۔ پاکستانی پاسپورٹ کی طاقت صرف سفری سہولت کی علامت نہیں ہے، بلکہ بین الاقوامی اعتماد، دفاعی قوت، اقتصادی استحکام اور سفارتی حکمت عملی کا مظہر بھی ہے۔ پاکستان نے نہ صرف اپنی سرحدیں محفوظ کی ہیں، بلکہ عالمی سطح پر اعتماد اور تعلقات کے نئے دروازے کھولے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستانیوں کے لیے بین الاقوامی سفر اور کاروبار کے مواقع بڑھ رہے ہیں۔ مزید یہ کہ پاکستان نے جدید دور کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ریئل ٹائم پاسپورٹ مانیٹرنگ سسٹم شکرا بھی شروع کر دیا ہے، جو پاسپورٹ کی پرنٹنگ، ڈیلیوری اور ایمرجنسی سفری دستاویزات کو مکمل طور پر ڈیجیٹل بنا رہا ہے۔ یہ اقدامات عالمی سطح پر پاکستانیوں کی قبولیت کی ایک اور سند ہے۔ پاکستان نے 90 ملکوں کے شہریوں کو حاصل بغیر ویزا آنے والے غیر ممالک امیگریشن کی سہولت واپس لے لی ہے، اس لیے کہ پاکستان کوئی گزرگاہ ہے، نہ کوئی چراگاہ کہ جو منہ اٹھائے گھستا چلائے۔ اس لیے آنے سے پہلے اجازت لازمی ہے۔ اب یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے، مضبوط اور محفوظ پاکستان ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔